السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ایسی تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے کی بات کرتی ہیں۔ ایک ایسا وقت تھا وہ جب ایمان لانے والوں کو خاص طور پہ جنہیں آپ کہہ لیں سماجی طور پر کمزور سمجھا جاتا تھا، انہیں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان حالات میں ایمان کی اصل نوعیت کیا تھی۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ان ذرائع کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف واقعات نہیں بتاتے، بلکہ اس دور کے مسلمانوں کا جو یقین تھا، ان کی جو قربانی کا جذبہ تھا، اسے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دیکھنا بڑا اہم ہے کہ وہ حالات جو بظاہر ناقابل برداشت لگتے ہیں، ان میں بھی ان کا عزم کیسے قائم رہا۔ جی، ذرائع کافی واضح ہیں اس بارے میں کہ جو شروع کے مسلمان تھے، وہ خاص طور پہ جن کے پیچھے کوئی قبیلہ یا خاندان کی ویسی حمایت نہیں تھی، ان پر بہت ظلم ہوا۔ یعنی مقصد تو یہی لگتا ہے کہ انہیں اپنے نئے دین سے، نئے عقیدے سے ہٹایا جائے۔ اذیتیں تو جیسے روز کا معمول تھیں۔ بالکل، اور اسی ماحول میں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کا خاندان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ان پر شدید شدید تشدد کیا گیا، لیکن ان ذرائع سے ایک حیران کن بات یہ سامنے آتی ہے نا کہ بعض اوقات شدید جسمانی تکلیف بھی روحانی یقین کو توڑنے کے بجائے الٹا مضبوط کر دیتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے فرمانا تھا، یاسر فموعدکم الجنہ۔ اچھا، اے یاسر کے گھر والو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جی، یہ صرف کوئی تسلی نہیں تھی، یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس نے شاید ان کے عزم کو اور پختہ کر دیا، لازوال بنا دیا۔ یہ بات تو واقعی اہم ہے کہ تکلیف برداشت کرنا خود ایمان کی مضبوطی کا ایک طرح سے سبب بن رہا تھا، اور یہ صرف ایک خاندان تک محدود نہیں تھا۔ ذرائع میں عبداللہ ابن ابی رہا جیسے نام بھی آتے ہیں۔ شاید یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یا ان جیسے دوسرے صحابہ کی طرف اشارہ ہو جو اکیلے ہی کھڑے تھے، لات اور عزا جیسے بتوں کا انکار کیا، اور صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے آپ سوچیں کیسی کیسی سختیاں جھیلیں۔ اور دیکھیں، یہیں پر قرآن کریم کی وہ آیت جس کا ان جرائع میں ذکر ہے، وہ ایک خاص معنی اختیار کر لیتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ جی، یہ صرف مشکلات سہنا نہیں ہے، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، ایک سودا ہے۔ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان، اللہ کی خوشنودی کے لیے پیش کر دینا۔ اچھا، یعنی یہ صرف صبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایکٹیو، ایک شعوری انتخاب، ایک قربانی کا عمل تھا۔ بالکل بالکل، اور اسی جذبے کی اہمیت ایک اور اصول سے بھی واضح ہوتی ہے جس کا ذکر ہے ان جرائع میں، الجزاء من جنس العمل۔ اچھا، جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ جی، یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ آپ کہہ لیں داؤ پر لگا دیا، ان کے لیے پھر اجر بھی ویسا ہی عظیم ہے۔ تو یہ صرف آزمائشیں نہیں تھیں، بلکہ ان قربانیوں کا ایک طرح سے الہی اعتراف بھی تھا۔ اور یہ جدوجہد صرف جسمانی یا عملی نہیں تھی۔ تحریریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ فکری سطح پر، روحانی سطح پر بھی گہرے سوالات تھے، جیسے وہ روح کے متعلق سوال کا ذکر ملتا ہے، وَسَلُّونَ عَنِ الرُّوحِ۔ جی ہاں، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایمان کی یہ تلاش، یہ جسمانی اور فکری دونوں محاذوں پر تھی۔ جی بالکل، یہ اس دور کی جو فکری جستجو تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ذرائع میں حضرت معاویہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث کا بھی مختصر سا ذکر ہے، اور المدینہ کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ اگرچہ یہاں تفصیل نہیں دی گئی، مگر یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ ان ابتدائی قربانیوں کے جو اثرات تھے اور ان سے جڑے معاملات وہ بعد کے ادوار تک، یعنی مدنی زندگی اور اس کے بعد تک بھی گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان ذرائع سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ ہے غیر معمولی صبر کی، استقامت کی، اور ایک ایسے ایمان کی جو مشکل ترین حالات میں بھی ڈگمگایا نہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کا ایمان جن کے پاس دنیاوی طور پر سہارے بہت کم تھے۔ بلا شبہ، اور آخر میں ایک نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ قرآن کی یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر اس درجے کی ثابت قدمی، اس سطح کی قربانی، اس کا اصل محرک کیا تھا؟ وہ کون سی اندرونی طاقت تھی جو انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ دینے یا قربان کر دینے پر تیار کر دیتی ہے؟
میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے جس کی گہرائی پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔